اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی بات آئی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے مقدس وادی طویٰ میں اسے پکارا تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپسی پر آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے تھے، تو وہاں ایک درخت کی اوٹ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، جیسا کہ اس کی تفصیل سورہ طٰہٰ کے آغاز میں گزری۔ طوً اس جگہ کا نام ہے جہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا اور نبوت و رسالت سے نوازا، یعنی موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت عطا فرما دی۔ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، یعنی کفر و معصیت اور تکبر میں حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پھر اسے کہو کیا تجھے اس بات کی کوئی رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے، یعنی کیا ایسا راستہ اور طریقہ تو پسند کرتا ہے جس سے تیری اصلاح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اور مطیع ہو جا۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں گا کہ تو ڈر جائے، یعنی اس کی توحید اور عبادت کا راستہ، تاکہ تو اس کے عقاب سے ڈرے، اس لیے کہ اللہ کا خوف اسی دل میں پیدا ہوتا ہے جو ہدایت پر چلنے والا ہوتا ہے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، چنانچہ اس موسیٰ نے اسے بڑی نشانی دکھائی، یعنی اپنی صداقت کے وہ دلائل پیش کیے جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیے گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، مثلاً ید بیضاء اور عصا، اور بعض کے نزدیک آیات 9۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے اسے جھٹلایا اور نافرمانی کی، لیکن ان دلائل و معجزات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور تکذیب و نافرمانی کے راستے پر وہ گامزن رہا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ پلٹا فساد کی کوشش کرتا ہوا، یعنی اس نے ایمان و اطاعت سے اعراض ہی نہیں کیا بلکہ زمین میں فساد پھیلانے اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی سعی کرتا رہا۔ چنانچہ جادوگروں کو جمع کر کے ان کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر سب کو جمع کر کے اعلان کیا، اپنی قوم کو یا قتال و محاربہ کے لیے اپنے لشکروں کو یا جادوگروں کو مقابلے کے لیے جمع کیا، اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ربوبیت اعلیٰ کا اعلان کیا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تب اللہ نے اسے پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب میں، یعنی اللہ نے اس کی ایسی گرفت فرمائی کہ اسے دنیا میں آئندہ آنے والے متمردین کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور قیامت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جو اسے وہاں ملے گا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ اگر انہوں نے گزشتہ لوگوں کے واقعات سے عبرت نہ پکڑی تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا ہے۔ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری دوبارہ پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی جسے اسی نے بنایا ہے؟ یہ کفار مکہ کو خطاب ہے اور مقصود زجر و توبیخ ہے کہ جو اللہ اتنے بڑے آسمانوں اور ان کے عجائبات کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا آسمان کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے؟ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اس نے آسمان کی چھت بلند کی پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا۔ بعض نے سمکن کے معنی چھت بھی کیے ہیں۔ ٹھیک ٹھاک کرنے کا مطلب اسے ایسی شکل و صورت میں ڈالنا ہے کہ جس میں کوئی تفاوت، کجی، شغاف اور خلل باقی نہ رہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اغطش بمعنی اظلم،
تاریک کر دیا۔ اخرجا بمانا ابرزا ظاہر کیا ہے، اور نہارہا کی جگہ ضحاہا اس لیے کہا کہ چاشت کا وقت بہت اچھا ہوتا ہے، مطلب ہے کہ دن کو سورج کے ذریعے سے روشن بنایا۔ والارض بعد ذلك دحاها، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ یہ حامیم سجدہ 9:41 میں گزر چکا ہے کہ خلق پیدا کرنا اور چیز ہے اور دحا ہموار کرنا اور چیز ہے۔ زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی ہے، لیکن اس کو ہموار آسمان کی تخلیق کے بعد کیا گیا ہے، اور یہاں اسی حقیقت کا بیان ہے۔ اور ہموار کرنے یا پھیلانے کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے ان کا اہتمام فرمایا۔ مثلا زمین سے پانی نکالا، اس میں چارہ اور خوراک پیدا کی، پہاڑوں کو میخوں کی طرح مضبوط گاڑ دیا تاکہ زمین نہ ہلے، جیسا کہ یہاں بھی آگے یہی بیان ہے۔